بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے اگلے دن سلطان ایوبی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ باہر بہت سے آدمیوں کی باتوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو اندر بلا کر پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ دربان نے بتایا کہ 9 آدمی آپ کے محافظ دستے کی وردیاں پہنے اور آپ کا جھنڈا اٹھائے آئے ہیں۔ کہتے ہیں وہ دمشق سے آئے ہیں۔ یہ رضاکار آپ کے محافظ دستے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں روکا تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے عقیدت اور جذبے سے آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شیخ سنان اور گمشتگین کے بھیجے ہوئے فدائی قاتل حشیشن تھے۔ ان کی چال کامیاب ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے دربان سے کہہ دیا کہ انہیں اندر بھیجو۔ ان سے برچیاں باہر رکھوا لی گئیں۔ وہ جوں ہی خیمے میں داخل ہوئے تو فوراً ہی انہوں نے خنجر اور تلواریں نکال لیں۔ سلطان ایوبی کے 2 محافظ بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ ایک فدائی نے سلطان ایوبی پر حملہ کیا۔ سلطان نے پھرتی سے حملہ روک لیا اور اپنی تلوار اٹھا لی۔ پہلے ہی وار سے اس نے حملہ آور کا پیٹ چاک کر دیا۔ خیمے میں جگہ تھوڑی تھی۔ دوسرے فدائیوں نے بھی سلطان ایوبی پر حملے کیے۔ دونوں محافظوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ باہر سے دوسرے محافظ بھی آ گئے۔ خیمے کے اندر تلواریں اور خنجر ٹکرانے لگے۔ باڈی گارڈوں نے قاتلوں کو اپنے ساتھ الجھا لیا اور خیمے سے باہر آ گئے۔ سلطان ایوبی کی لمبی تلوار نے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ فدائیوں میں سے 5-6 مارے گئے۔ باقی بھاگنے لگے تو انہیں زندہ پکڑ لیا گیا۔ خیمے کے اندر سے ایک فدائی نکلا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ زخمی فدائی نے پیچھے سے سلطان پر حملہ کیا۔ ایک باڈی گارڈ نے بروقت دیکھ لیا تو وہ چلایا، سلطان نیچے، اور حملہ آور کی طرف دوڑا۔ سلطان ایوبی فوراً بیٹھ گیا۔ قاتل کی تلوار ہوا کو کاٹتی سلطان کے اوپر سے گزر گئی۔ باڈی گارڈ نے فدائی کے پہلو میں برچی اتار دی۔ وہ تو پہلے ہی زخموں سے مر رہا تھا۔ وہ گرا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی اس حملے سے بھی بال بال بچ گیا۔ بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی پر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے باڈی گارڈ تھے جو ایک عرصے سے اس کے ساتھ تھے، لیکن اس دور کے وقوع نگاروں کی تحریروں سے شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ بہاءالدین شداد نے اور ایک مصری وقوع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی تھے جو حلف اٹھا کے آئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں گے ورنہ زندہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ سلطان ایوبی کو قتل تو نہ کر سکے، البتہ ان میں سے کوئی زندہ بھی نہ لوٹا۔ جو زندہ رہے انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا 1 سالار کھانے کے بعد کی محفل میں کسی معرکے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا تو سلطان ایوبی نے کہا، لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو وہ آپ کا اور میرا ہوگا۔ تاریخ والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں، سلطانوں اور سالاروں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فتح کا صحرا ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے۔ ہمارے چھاپہ مار جان باز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟
معرکوں میں سپاہی لڑنے کی بجائے اپنی جان کی فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے اکیلے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہاریں گے، یا انہیں وہ غدار شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ محفل میں کسی نے جھنجلا کر کہا، اللہ نے ہمیں ہمارے برے اعمال کی سزا دی ہے کہ ہم میں غدار پیدا ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں عالم نہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکوں۔ شاید اللہ ذوالجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر یہ خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہر لمحہ چوکس اور چکنے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے کرتے مغرور نہ ہو جائیں۔ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے۔ میں ڈرتا ہوں کہ غدار کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی۔ آپ صلیبیوں کے اس عزم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک صلیب زندہ ہے چاند تارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی عزم ورثے کے طور پر چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے صحراؤں میں بھی لڑے اور حماتہ کی برف پوش وادیوں میں بھی۔ ان چھاپا ماروں کے بھی تذکرے قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے عقب میں چلے جاتے ہیں اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی۔ ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں؟ 10 میں سے 1 اور وہ بھی زخمی۔ سالار نے کہا، ہاں سلطان محترم، یہ ایک قیمتی ورثہ ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ قوم شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بعض سپاہی ملک سے دور قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا۔ ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کے قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں۔ قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے جو پردوں کے پیچھے عجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی کر رہا تھا۔ ایک کا نام عمرو درویش تھا جو سوڈانی مسلمان تھا۔ اس سلسلے کے واقعات جو آپ کو سنائے جا چکے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر فوج کشی کی تھی، مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سوڈان کے صحرا میں اتنی دور نکل گیا کہ جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں تھا، دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تقی الدین کی فوج کو صحرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی تھی۔ اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، پسپائی بھی ممکن نہیں تھی۔ جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تقی الدین کے 2-3 نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں کچھ سوڈانی مسلمان بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے
تقی الدین کی بکھری ہوئی فوج کو سوڈان سے نکالا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوڈانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ ایلیچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن سوڈانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ سوڈانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا تھا کہ تم مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو، پر میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ میرے سپاہی غیرت والے ہیں، اپنی قوم کے وقار کے لیے جانیں قربان کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد سوڈانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا، جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ توقع تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایلیچی نہیں بھیجا۔ وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں ان سے کھدائی، بار برداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔ سوڈان والے سلطان ایوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سوڈانی فوج میں شامل ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر تھے جو سوڈانیوں کو سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بہلا پھسلا کر سوڈانی فوج میں شامل کر لیا جائے۔ تاریخ اور اس دور کی تحریریں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سوڈانیوں کا پیار، محبت اور اچھے سلوک کا حربہ جس پر بھی ناکام ثابت ہوا، اسے انہوں نے بے رحمی سے اذیتیں دیں اور تڑپا تڑپا کر مارا۔ ان قیدیوں میں اسحاق نام کا ایک عہدیدار تھا جو سلطان ایوبی کی فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ سوڈان کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا۔ سوڈان کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے جن کی تعداد 4-5 ہزار کے درمیان تھی۔ ان کے مختلف قبیلے تھے لیکن اسلام نے ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی۔ تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے روایت بنا رکھی تھی کہ مصری فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، سوڈانی فوج میں شمولیت سے گریز کرتے تھے۔ وہ جنگجو بھی تھے اور خونخوار بھی، تیر اندازی کے ماہر تھے۔ سوڈانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لالچ دیے تھے، انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑیوں کا فائدہ حاصل تھا۔ 2 بار ان پر سوڈانی فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کہ سوڈانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے۔ تقی الدین کی جنگی لغزش سے سوڈان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قیدی ہو گئی تھی، وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا۔ اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جنگی قید میں سوڈانیوں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سوڈان کی فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا۔
اسحاق نے جواب دیا، میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں، یہ ہماری آزاد ریاست ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ سوڈان کا علاقہ ہے، ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے۔ اسحاق نے کہا، تم پہلے اس علاقے پر قبضہ تو کرو، وہاں کے مسلمانوں کو تحقیق کرو، تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے، اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو، پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا۔ ایک سوڈانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور دوزانوں ہو کر اسے پیش کی اور کہا، ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں۔ اسحاق نے کہا، میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا، میں مہمان نہیں قیدی ہوں، میں نے شکست کھائی ہے، میں آپ سے تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے، تلوار کے زور سے لی جاتی ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا، مگر ہم آپ کے دشمن نہیں۔ اسحاق نے مسکرا کر کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی۔ سالار نے کہا، ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے، آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی۔ اسحاق نے کہا، اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہخانے میں رکھی جائے گی، کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتا ہے۔ جب ہم سب اپنے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اسحاق نے کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفے لائے گا؟ سوڈانی سالار نے مسکرا کر کہا، اب کوئی بھی آئے مجھے کیا، میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں، میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، پر آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ اسحاق نے کہا، آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے؟ مجھے تو لڑنے کا موقع ملا ہی نہیں، میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں پھنسا تھا جہاں پانی کی بوند تک نہیں تھی۔ 3-4 دنوں میں صحرا نے میرے پیادوں، سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے۔ آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے، ہمیں صحرا نے شکست دی ہے۔ آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ سالار نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں۔ اسحاق نے کہا، سنی سنائی پر یقین نہ کریں، کل صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں، مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے۔ سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا، غور سے سن لو محترم سالار، مجھے تم لوگ کل جس قید خانے میں ڈالو گے اچھا ہوگا ابھی ڈال دو، میں اتنی خوبصورت قید میں مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کی بجائے آپ اس دل نشیں ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے۔ مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ اللہ نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے،
اس پر لکیر نہ پھیریں۔ میرے اللہ نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تم جاؤ اور مجھے سوچنے دو۔ سالار گیا تو اسحاق کے لیے کھانا آ گیا۔ جوان اور بہت ہی خوبصورت 3 لڑکیاں کھانا لے کر آئیں جو نیم اریاں بھی تھیں۔ کھانے کی اقسام ایسی تھیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ کھانے کے ساتھ خوشنما سرائیوں میں شراب بھی تھی۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھایا اور پانی پی لیا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں طنز تھا۔ لڑکی نے پوچھا، کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اسحاق نے اس کی حیرت بانٹتے ہوئے کہا، حسن حیا میں ہوتا ہے۔ عورت اریاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے۔ میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔ لڑکی نے پوچھا، کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ اسحاق نے کہا، میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میری روح کی ایک ہی ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی۔